سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کو ابتدائی باتیں کہہ دوں، پھر انشاءاللہ جو ہے ہم آگے بڑھیں گے۔ شروع میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سال تھا جب فتح مکہ ہوا، جس میں علماء کی جمہور یہ کہتی ہے کہ فتح کا جو یہ معنی ہے کہ یہاں پہ جو فتح کا معنی ہے یہ بیسیکلی فتح مکہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جب یہ ہوا اس سال کو اب سیرت میں بھی کہتے ہیں عام الوفود، ایسا سال جس میں بہت سارے وفد آئے، لوگوں کے امبیسڈرز، اپنے اپنے قبیلے کے بڑے بڑے نمائندے، طائف، یمن، حوازن، کوئی 40 لوگوں کے گروہ میں آ رہا ہے، کوئی 80 میں، کوئی 100 میں، وہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دن گزارے، انہوں نے اسلام کا پیغام سنا اور ساروں کے ساروں نے جو ہے اسلام قبول کیا، اور وہ اپنے لوگوں کے پاس واپس گئے، اپنے قبیلوں کے پاس، اور ان کے پورے قبیلے جو ہے وہ مسلمان ہوئے، اور بہت تھوڑے سے وقت میں بہت سارے قبیلے جو ہیں پورے کے پورے عربیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، خاص کر اس سال میں، اور اسلام کو قبول کرنا شروع ہو گئے بڑی بڑی تعدادوں میں۔ اب اس چیز کو بھی سوچیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے، 10 سال پہلے آپ پیچھے جائیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فردن لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو پیغام دیتے تھے، اور نعوذ باللہ لوگ ان پہ ہنستے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں بیٹھے ہیں اور لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں اسلام کو سیکھنے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے چیزیں بدلتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بدلا۔ اور اب میں آپ سے ایک تاریخی بات بھی کرنے لگا ہوں۔ جب مکہ فتح ہوا، سب سے پہلے یہ اپنے آپ میں ہی ایک ایسی عجیب اور عظیم فتح تھی جس کے اندر کوئی بھی قتل و غارت نہیں ہوئی، کوئی وائلنس نہیں ہوا۔ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی دیکھ لیں، جب ایک قوم دوسری قوم پہ حاوی ہوتی ہے وہاں قتل و غارت ہوتا ہے۔ دوسری، یہ اپنے آپ میں ایک ایسی فتح تھی جہاں پہ فوج نے کوئی بھی ایڈوانٹیجز نہیں لیے کہ گھر گھر گئے، لوگوں کو قتل کیا، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف جو لوگوں کو اعلان کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج آپ لوگوں کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہ ایگزیکٹلی یوسف علیہ السلام کے الفاظ تھے جب ان کے پاس ان کے بھائی آئے تھے، اور یہی الفاظ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے۔ اور کوئی پریڈز بھی نہیں ہوئی، کوئی بھی آپ کہہ لیں خوشی نہیں منائی گئی، اپنے جھنڈے کو اور بلند کیا گیا اور ٹینکس کو گھمایا جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ملتا۔ جو اصل میں سیلیبریشن ہوئی تھی وہ یہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی۔ آپ دیکھتے ہیں جب دوسری کوئی آرمی جیتتی ہے وہ خود کی تعریفیں کرتے ہیں اور اپنی قوم کی، اور جب ایمان والے جیتتے ہیں تو کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف اللہ کو دیتے ہیں۔ یہ خوشی، یہ سیلیبریٹ کرنے کا وقت نہیں، اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنے کا وقت ہے۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے سجدے کی حالت میں داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کی وہ کعبے کو صاف کیا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں ایک عجیب قسم کی فتح ہوئی، آپ کو تاریخ میں اس طرح کی اور کوئی بھی فتح نہیں ملے گی۔ اب دوسری آیت کے اوپر آتے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ سب سے پہلا لفظ جو اس آیت میں ہے وہ ہے رأیتا، کہ تم نے دیکھا یا تم دیکھو گے، ڈیپینڈ کرتا ہے اس رائے کے اوپر جو آپ فرسٹ آیت کے اوپر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ صورت پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، عظیم تحفہ عطا کریں گے۔ اس خیر کا حصہ ایک یہ بھی تھا جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت زیادہ اندیشہ بھی تھا کہ لوگ جو ہے وہ ان کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اس سے پہلے کہ ان کی زندگی اس دنیا میں ختم ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفہ عطا کیا۔ آپ جو ہے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو بہت زیادہ تعداد میں اسلام میں داخل ہوتے دیکھیں گے۔ اور رأیتا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ باتیں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت اندیشہ تھا کہ جو ہے وہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، وہ خسارے میں نہ پڑ جائیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، آپ اگر اس آیت کا ترجمہ دیکھیں تو آپ کو کیا ملتا ہے کہ آپ اگر وہ ایمان نہ لائے تو آپ اپنی جان کھو بیٹھیں گے غم کی وجہ سے کہ وہ لوگ جو ہے اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، کہ وہ اس پر ایمان نہ لے کے آئیں، اگر وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفہ دیا کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو اسلام میں داخل ہوتے۔ اب جو پہلا میسیج سورت کا تھا وہ تھا جیت، اور جو دوسرا میسیج ہے اس سورت کا وہ ہے تسبیح، حمد اور استغفار، خاص کر ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ یہ ہے جو باتیں بتا رہے ہیں۔ اب ہم اس کا جو کنیکشن ہے نا وہ تفصیلاً دیکھتے ہیں۔ التسبیح و تطہیر، تسبیح کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس چیز کو پاک کرنا، انگلش میں آپ کہتے ہیں پیوریفیکیشن۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے وہ پاک ہو چکا ہے بتوں سے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دلوں کو جو ہے ان کو بھی پاک کریں، یہ سب سے بہترین وقت ہے۔ سو ایک جگہ جہاں پہ بیرونی طریقے سے جو ہے پاکیزگی ہو رہی ہے تو دوسری جگہ اندرونی طریقے سے بھی پاکیزگی ہونی چاہیے۔ جو یہاں پہ فا ہے نا وہ اس کو بہت کلیئر بناتا ہے، فا سبح بحمدی، یہاں پہ فا سببیہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس وجہ سے جس وجہ سے یہ چیزیں ہوئیں، جس وجہ سے فتح ہوئی، اس کی وجہ سے جو ہے آپ تسبیح کریں۔ اور میں جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ اگر فتح آتی ہے تو اس وقت جو لفظ استعمال ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے فشکر، شکر ادا کریں۔
لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تسبیح کریں، حمد بیان کریں اور استغفار کریں، 3 چیزیں۔ اور پھر نارملی اگر آپ کسی اور سینیریو میں دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کہیں پہ بھی فتح ہوتی ہے نا تو وہ آپ کہہ لیں ایک فخر کا مقام ہوتا ہے۔ جب فتح ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کر دیا، ہم جیت گئے۔ اس وقت جو ہے آپ خود کو کہتے ہو کہ ہم جیت گئے۔ دوسرے لفظوں میں جیت ایسا وقت ہوتی ہے جب آپ کی انا سب سے اوپر ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم یہ سکھا رہے ہیں کہ جس طرح تم لوگوں نے باہر بتوں کو توڑا ہے، یہ نہ بھولیں کہ سب سے برا بت جو ہے وہ آپ کے دلوں میں بھی ہے، جو کہ ہے تکبر۔ اور یہ وہ وقت ہے جب وہ بت پیدا ہو سکتے ہیں۔ سو اس بت کو بھی مارو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگتے ہوئے۔ اگر یہ سوچ بھی آئے کہ ہم جیتے، ہم نے ان کو پکڑا، ہم سب سے اوپر ہیں، اگر یہ آپ کے دل میں خیال آ رہے ہیں تو اسے نکلیں۔ وہ تو بت ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو بت ہے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور یہ آپ کہہ لیں ایک شرک کی قسم ہے۔ ہاں جی، یہ شرک کی قسم میں آتا ہے، کیونکہ تکبر بہت بڑی بات ہے۔ اگر بیرونی چیزیں شرک کی توڑی جا رہی ہیں تو اس بات کو بھی یقینی بنائیں جو اندرونی چیزیں شرک کی ہیں ان کو بھی توڑا جائے، ختم کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کے واسطے سے ہمیں کتنی چیزیں سکھائیں۔